اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص نوعیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ البقرہ کی آیت 238 میں ارشاد ہوتا ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز عصر سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اس ادا کو امت مسلمہ پر فرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ مرات المناجی میں حدیث پاک کے اس حصے ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کے تحت ہے، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھن ہو سب ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق حلال، مال و دولت بافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت فضالہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نماز میں محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ 3 نمازیں ظہر مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلی والی نماز یعنی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتہ اللہ کو نماز فجر پڑھنے والوں کی خبر دیتا ہے، ویسے ہی نماز عصر پڑھنے والوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس لیے فجر و عصر کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جہاں ہمارا ذکر جمیل ہو۔ نماز عصر کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اسی قدر سخت ترین وعید ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے روک دیے گئے، آپ نے چھوڑا نہیں تھا، تو جن کی طرف سے نماز عصر سے روک دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دے دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، جہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ میں بھر دے۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا اندازہ لگائیں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہوا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکال دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، مگر نماز عصر سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں بد دعا دی۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نماز سے ہم بھی اسی طرح محبت کریں، اور کبھی کسی عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو اسی طرح افسوس کا اظہار کریں۔ محترم ناظرین، جب نماز سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں رسالت مآب کی بد دعا ہے تو جو مسلمان ہو کر اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں، اس کے حق میں کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ اس حدیث کو پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری غربت، بے چینی، بے برکتی، نافرمان اولاد یا مال و اولاد کی تباہی و بربادی کہیں نماز عصر چھوڑنے کے سبب تو نہیں؟ اگر نمازوں سے غافل ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔
محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے۔ ایک اور شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔